اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تیسواں پارہ اما، سورۃ الکافرون، مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیاتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ اے منکرو، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں۔ تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔ تشریح: چند رؤسائے قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ہم صلح کر لیں، 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں، پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کو پوجیں۔ اس طرح دونوں فریق کو ہر ایک کے دین سے کچھ کچھ حصہ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ کہنے لگے، اچھا تم ہمارے بعض معبودوں کو مان لو، ان کی مذمت نہ کرو، ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے معبود کو پوجیں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے ان کے مجمع میں پڑھ کر سنائی، جس کا خلاصہ مشرکین کے طور و طریقہ سے بالکلی بیزاری کا اظہار اور انتقاء تعلقات کا اعلان کرنا ہے۔ بھلا انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا کام شرک کی جڑیں کاٹنا ہے، ایسی ناپاکی اور گندی صلح پر کب راضی ہو سکتے ہیں؟ فی الحقیقت اللہ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں گے۔ ما نعبدهم، اختلاف جو کچھ ہے غیر اللہ کی پرستش میں ہے، لہٰذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ تو برابر اپنی روش پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، یعنی اللہ اور غیر اللہ کی دونوں کی پرستش کیا کریں اور آپ اپنے مسئلے کے توحید سے دستبردار ہو جائیں۔ اس گفتگو مصالحت کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت اتاری گئی، یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں فی الحقیقت ان کو نہیں پوج رہا، اور نہ تم اس احد و صمد خدا کی بلا شرکت غیر پوجتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبود کو کبھی پوجنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم میرے معبود وحد کی بلا شرکت غیر پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شریک نہیں کر سکتا، میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور نہ تم مشرک رہ کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے، نہ اب نہ آئندہ۔ اس تقریر کے موافق آیتوں میں تکرار نہیں رہی۔ بعض علماء نے یہاں تکرار کو تاکید پر حمل کیا ہے اور بعض نے پہلے 2 جملوں میں حال و استقبال کی نفی اور اخیر کے 2 جملوں میں ماضی کی نفی مراد لی ہے۔ کما سری
بالمحشری، اور بعض نے پہلے جملوں میں حال کا اور اخیر کے جملوں میں استقبال کا ارادہ کیا ہے، کما یذر من الرحمتہ، لیکن بعض تحقیق نے پہلے دو جملوں میں ماں کا موصولہ اور دوسرے دونوں جملوں میں ماں کو مصدر یہ لے کر یوں تقریر کی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان نہ معبود میں اشتراک ہے اور نہ طریقہ عبادت میں، تم بتوں کو پوجتے ہو اور وہ میرے معبود نہیں ہیں، میں اس خدا کو پوجتا ہوں جس کی شان و صفت میں کوئی شریک نہ ہو سکا، ایسا خدا تمہارا معبود نہیں۔ علی الحاظ القیاس، تم جس طرح عبادت کرتے ہو، مثلا ننگے ہو کر کعبہ کے گرد ناچنے لگے یا ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے، میں اس طرح کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور میں جس شان سے اللہ کی عبادت بجا لاتا ہوں تم کو اس کی توفیق نہیں، لہٰذا میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ الگ ہے۔ اور کر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ پہلے جملے کو حال و استقبال کی نفی کے لیے رکھا جائے، یعنی میں اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتا جیسا کہ تم مجھ سے چاہتے ہو، اور ولا انا عابد ما عبدتم کا مطلب بقول حافظ ابن تیم یہ لیا جائے کہ جب میں خدا کا رسول ہوں تو میری شان یہ نہیں اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے کہ شرک کا ارتکاب کروں، حتیٰ کہ گزشتہ زمانے میں نزول وحی سے پہلے بھی جب تم سب پتھروں اور درختوں کو پوج رہے تھے، میں نے کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی۔ پھر اب اللہ کی طرف سے نور و وحی و بینات و بدا وغیرہ ان کے آنے کے بعد کہاں ممکن ہے کہ شرکیات میں تمہارا ہم نوا ہو جاؤں؟ شاید اسی لیے یہاں ولا انا عابد میں جملہ اسمیہ اور ما عبد میں صیغہ ماضی کا عنوان اختیار فرمایا گیا ہے۔ رہا کفار کا حال، اس کا بیان دونوں مرتبہ ایک ہی عنوان سے فرمایا، ولا انتم عابدون ما عبد، یعنی تم لوگ تو اپنی استعداد اور انتہائی بدبختی سے اس لائق نہیں کہ کسی وقت اور کسی حال میں خدائے واحد کی بلا شرکت غیر پرستش کرنے والے ہو، حتیٰ کہ عین گفتگو صلح کے وقت بھی شرکت کا دم چھلا ساتھ لگائے رکھتے ہو، اور ایک جگہ ما تعبدون اور دوسری جگہ ما عبدتم بصیغہ ماضی لانے میں شاید اضطراب اشارہ ہو کہ ان کے معبود ہر روز بدلتے رہتے ہیں، جو چیز عجیب سی نظر آتی ہے یا کوئی خوبصورت سا پتھر نظر آتا ہے یا نظر پڑتا ہے، اس کو اٹھا کر معبود بنا لیا اور پہلے کو رخصت کر دیا، پھر ہر موسم کا اور ہر کام کا جدا معبود ہے۔ ایک سفر اور ایک حضر کا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی اولاد دینے والا۔ وقصد الحاظہ حافظ شمس الدین ابن قیم نے بدائع الفوائد میں اس صورت کے لطاف و مزاح پر بہت نفیس کلام کیا ہے۔ جس کو معارف قرآنی کا شوق ہو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی تم نے جو ضد باندھی، اب سمجھنا یا سمجھانا کیا فائدہ ہے، اور سمجھانے کا کیا فائدہ کرے گا جب تک اللہ فیصلہ کرے۔ اب ہم تم سے بالکل بیزار ہو کر اسی فیصلہ کے منتظر ہیں، اور جو دین کو یم اللہ نے ہم کو مرحمت فرمایا ہے اس پر نہایت خوش ہیں۔ تم نے اپنے لیے بدبختی سے جو روش پسند کی ہے وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہر ایک فریق کو اس کی راہ اور روش کا نتیجہ مل جائے گا۔ بڑی فیصلہ کن چیز یہ تھی، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ، بڑی فیصلہ کن چیز یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں رہنے والے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو مکمل ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے تابداری عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وذریتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین۔